بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نمبر 62، انصار مدینہ اوس اور خزرج کے قبول اسلام کا آغاز۔ جب رب ذوالجلال نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو تو مدینۃ المنورہ سے چند افراد آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے گئے۔ موسم حج میں مینا میں آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، وہ مشرف با اسلام ہو گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ابھی ہمارے آپس میں یعنی اوس اور خزرج کی خانہ جنگی ہو رہی ہے، شاید آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو متحد کر دے، ہم وہاں جا کر ان کو اس معاملے سے آگاہ کریں گے اور اس کی دعوت دیں گے۔ چنانچہ اس طرح مدینۃ المنورہ میں دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ اس وقت مدینۃ المنورہ کی آبادی دو قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، ایک اہل کتاب یعنی یہود جو بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دو قبیلے ان کے بڑے تھے، دوسرے مشرکین تھے جن کے قبیلوں کا نام اوس اور خزرج تھا۔ یہ مدینۃ المنورہ کے دو بڑے اہم قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں میں ایک ایسی خونریزی جنگ ہوئی تھی جو 120 سال تک جاری رہی۔ مدینۃ المنورہ کے قریب ایک مقام ہے جسے بوعاث کہتے ہیں، یہی مقام میدان جنگ تھا جس کی وجہ سے اس کا نام جنگ بوعاث پڑ گیا۔ اس جنگ میں ابتداءً تو خزرج کو فتح ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہیں سخت شکست ہوئی۔ یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج قحطان کی اولاد سے ہے جو ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپس میں شدید دشمنی کے شکنجوں میں جھگڑے ہوئے تھے۔ یہ دشمنی آباء و اجداد سے اولاد کو ورثے میں منتقل ہوتی رہی اور اسی دشمنی کی گود میں پل کر بچے جوان ہوتے تھے، اور در حقیقت ان میں یہ جنگیں اور یہ اختلاف کے جراثیم یہود کے پیدا کردہ تھے۔ چونکہ مدینۃ المنورہ میں یہود بھی رہتے تھے تو وہ ان کے اندر یہ پھوٹ پیدا کرتے تھے، یہ اختلاف پیدا کرتے تھے اور انہیں یہ لڑواتے تھے۔ یہود کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے، چاہے اس وقت ہو یا موجودہ دور کے اندر، وہ جہاں بھی جائے یہود کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مالیات پر ان کا پورا کنٹرول ہو۔ جس طرح آج کے دور میں بھی چاہے بینکنگ نظام ہے یا جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ سب یہود کے پنجے میں ہے، اسی طرح اس وقت بھی مدینۃ المنورہ میں مالیت پر اور کاروبار پر یہود کی ایجاداری تھی، اور یہود اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، اور خود ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کی تعداد کم ہے۔ جیسے آج کی دنیا میں بھی یہود کی تعداد بہت کم ہے، اس وقت بھی کم تھی۔ اگر وہ کسی قوم سے کھل کر مقابلے میں آ جائے تو وہ فنا کی گاٹ اتر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کے باہمی اتحاد کو ختم کرنے کے لیے ہر جگہ کینہ اور نفرت کے بیج بوئے، اور اس نفرت اور عداوت کی وجہ سے اوس اور خزرج میں یہ سلسلہ جنگ کا جاری رہا، یہاں تک کہ عرب بلا جواز مسلسل جنگوں میں پڑ کر ایک دوسرے کو ختم کرتے رہے۔ جبکہ یہود کی تعداد اور طاقت اور دولت بڑھتی رہی، ان کے قلعے مستحکم ہوتے گئے اور ان کے تسلط کا اندیشہ کیا جانے لگا۔ ہجرت سے چند برس پہلے مدینے کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بوعاث کا سلسلہ چلا، جس میں پہلے خزرج کا پلہ بھاری رہا، پھر اوس کا۔ دشمنی اتنی شدت اختیار کر گئی کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر تل گئے۔ اس صورتحال کی روک تھام چند اہل دانش کی مداخلت سے ہو سکی، جنہوں نے انہیں سمجھایا، اوس اور خزرج کو سمجھایا کہ اپنے اور بھائیوں کی نسلیں باقی رکھے، تم تو آگے جا کر ایک ہی نسل سے ہو، تمہاری نسل تو ایک ہے، تم تو آپس میں ایک ہو، اپنی اور بھائیوں کی نسلیں برقرار رکھے، کیونکہ ان کا ایک دوسرے کا پڑوس لومڑیوں یعنی یہودیوں کے پڑوس سے کہیں بہتر ہے۔ جب اسلام کے آغاز کی خبریں پہنچنے لگی تو ان مسلسل فتنوں سے عاجز اہل مدینہ یہ امید قائم کرنے لگے کہ شاید اس کی بدولت ان میں پھر سے اتحاد پیدا ہو جائے اور امن و سکون کے قیام کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے مقابلے میں ان کا پلہ پھر بھاری ہو جائے۔
ابن اسحاق کے روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ فرما لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں اپنے عادت کے مطابق لوگوں سے ملنے نکلے۔ خزرج کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کی کچھ آیتیں سنائی۔ ان لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی اور آپ کی بات مان لی اور عرض کیا کہ ہماری قوم میں کافی باہمی عداوت ہے، دشمنی ہے، شاید اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم سب میں اتحاد پیدا کر دے۔ ہم ان کے پاس جا کر آپ کے پیغام کی دعوت دیں گے اور ہم نے جو دین قبول کیا ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے پیغام پر جمع کر دیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ عزیز کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ لوگ ایمان قبول کرنے کے بعد مدینۃ المنورہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بعاث کی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تائید غیبی اور مدینۃ المنورہ کی ہجرت اور نصرت کی ایک تمہید تھی۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد انہی دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کا لقب انصار ہو گیا، جنہیں انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس نئے پیغام کے زور قوت کا یہ اثر تھا کہ ان کے مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد تمام انصار کے گھروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا اور ہر ایک انصاری دیدار نبوی کا مشتاق ہو گیا، چونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آئندہ سال حاضر ہوں گے، آئندہ سال آنے کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ آئندہ سال جو نبوت کا 12واں سال تھا، اس میں 12 اشخاص مدینۃ المنورہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے لیے مکۃ المکرمہ حاضر ہوئے، جن میں 5 افراد تو پہلے ہی تھے اور 7 افراد ان کے سوا تھے، جن کے نام اسد بن زرارہ، عوف بن الحارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، معاذ بن الحارث، ذکوان، عبادہ، ابو الہیثم، یزید اور عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ صحابہ تھے جن میں سے کچھ اوس کے افراد تھے اور کچھ خزرج کے تھے۔ ان تمام افراد نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولیٰ رکھا گیا ہے۔ جمرہ عقبہ جو مینا کے ابتدائی حصے میں واقع ہے اور حج کرنے والے اس پر کنکری مارتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہے۔ یہ مینا کے پہاڑیوں کے اس کنارے پر ہے جس کا رخ مکۃ المکرمہ کی طرف ہے۔ ایک پہاڑی جز میں آڑ رکھنے والی جگہ تھی جس کا جائے وقوع جمرۃ الکبریٰ کے پاس ہی تھا، اسی وجہ سے غالباً جمرۃ الکبریٰ کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیعت عقبہ اولیٰ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کوئی بدکاری نہیں کریں گے اور بھلائی کے کام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس عہد کو نبھایا تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر کوئی خلاف ورزی کری اور دنیا میں بھی اس کی سزا مل گئی تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر تم نے اسے یوم قیامت تک چھپایا تو تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوگا، اگر وہ چاہے گا تو سزا دے گا اور اگر چاہے گا تو بخش دے گا۔ یہ انصار مدینہ، اوس اور خزرج کی پہلی بیعت تھی جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ بیعت کے بعد مدینۃ المنورہ واپس ہونے لگے تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کسی معلم کو، کسی استاذ کو بھیج دے جو ہمیں دین کی تعلیم دے، جو ہمیں قرآن سکھائے، جو ہمیں اسلام کے احکامات بتلائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم قرآن اور احکام اسلام سکھانے کے لیے ان کے ہمراہ کیا، اور وہ مقری، پڑھانے والا اور معلم کے نام سے مشہور ہوئے۔ چنانچہ اس طرح اسلام مدینۃ المنورہ میں پہنچ گیا اور اسلام کا آغاز مدینۃ المنورہ میں ہوا، اور مختلف گھروں میں اسلام اس طرح پھیلتا گیا اور اوس اور خزرج سے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہونے لگے۔
اور اہل مدینہ کو سب سے پہلے قرآن پڑھانے والے، نماز پڑھانے والے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے اور ذریعے کے طور پر ہمیں ہمارے اولادوں کو استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔